دوران نماز خیال آنا، اول تو یہ کہ خیالات اور وسوسے کا آنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور اس ٹھیک پر ہے، کوئی گرفت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ کسی قسم کے وسوسے پر انسان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ مثلا آپ نماز میں کھڑی ہوئی اور نماز میں آپ کو مختلف قسم کے خیالات آنا شروع ہو گئے، تو اس کی کوئی گرفت تو بہرحال نہیں ہے، یہ طے ہے، چاہے ٹھیک کیسا ہے، ہی خیال آپ کے ذہن میں کیوں نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس سے تو آپ اطمینان رکھیں۔ جی یعنی اگر میرے ذہن میں خیالات آتے تو میں نماز کو پوری کر دوں، وہ شک مجھے مطلب غالب نہیں آنا چاہیے میری عبادت پہ۔ بالکل، اگر ٹھیک ہے، نماز میں آپ کو وسوسہ آیا، کوئی شک و شبہ گزرا، اچھا اس میں شک شبے کی دو باتیں ہیں، ایک شک شبہ آپ کو تو یہ ہے کہ نماز کے دوران آپ کو شک ہوا کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا دوران نماز، تو وہاں حکم جی یہی ہے جی کہ آپ نماز توڑ کر آپ جائیں، وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ نماز ختم اچھا، کر لی تھی تو پھر آپ کو اس شک کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اسی لیے ٹھیک ہے، فقہاء کرام نے شکیات نماز بیان کی ہیں جن کی تعداد 22 ہے۔ 22 شکوک فقہاء نے، مجتہدین نے بیان کی ہیں اپنے رسالہ عملیہ میں، جس میں سے 7 شکوک انہوں نے کہا کہ یہ وہ شک ہیں کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ 6 شک ایسے ہیں کہ جن کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور 9 شکوک ایسے ہیں کہ جو صحیح ہیں، ان کا جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تو خیر ایک الگ بات ہو گئی، ٹاپک سے شاید تھوڑا سا مختلف ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں شکوک اور وسوسے پر، شک اور وسوسے پر، تو اس اعتبار سے تو اس کا ذکر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یعنی اگر آپ کو نماز کے دوران شک ہوتا ہے، کسی وسوسہ، مثلا شک تو چھوڑ دیں، وسوسہ لے لیں، کوئی خیال آتا ہے، تو اس خیال کی آپ کو بالکل پرواہ نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ شیطان یہی تو چاہتا ہے، اس نے یہی تو کہا تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو بہکائے گا۔ کہاں بہکائے گا؟ کیا شیطان کسی سینما کے آگے بیٹھ کر بہکائے گا؟ کیا شیطان کسی نائٹ کلب کے پاس بیٹھ کر بہکائے گا؟ کیا شیطان کسی اور گناہ کے مرکز کے پاس جا کے لوگوں کو بہکائے گا؟ نہیں، وہ مسجد کے راستے میں بہکائے گا، وہ امام بارگاہ کے راستے میں بہکائے گا، وہ نماز میں بہکائے گا، وہ دیگر عبادات میں بہکائے گا آپ کو۔ اب اس عبادت کو آپ جس خضوع خشوع سے آپ نے آغاز کیا تھا، اور اس کے آغاز ہوتے ہی آپ کو وسوسے آنے لگے، تو یہاں آپ اس وسوسے کو شکست دے دیجئے، یعنی اس کو خاطر میں نہ لائیے اور اپنی عبادت کو آپ کنٹینیو رکھیے۔ اگر آپ نے عبادت کو کنٹینیو رکھا تو آپ جیت گئیں، اگر آپ نے اپنی عبادت کو ڈسکنٹینیو کر دیا تو شیطان جیت گیا۔ تو اب یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مجھے خود جیتنا ہے اللہ کی بارگاہ میں یا شیطان کو جتوانا ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی مومن، کوئی ذی عقل، ذی شعور یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ہوتے ہوئے شیطان جیت جائے، شیطان کو تو شکست ہی دینا ہے۔ تو اب ان وسوسوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز سے غافل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نماز میں کوئی وقفہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کنٹینیو رکھیں، اور ٹھیک ہے، اس بات کا اطمینان کر لیں کہ جس کو نماز میں بہت وسوسے آتے ہیں، پہلی تو چیز جو ہے اس کا ایک علاج دیکھ لیں کیا ہے۔ یہ اس قسم کے ڈیبلش وسپرز جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے انسان سب سے پہلے تعوذ کرے۔ تعوذ یعنی جب آغاز نماز کر رہا ہو تو کہے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، یہ پڑھنے کے بعد پھر آغاز کرے بسم اللہ اور سورہ حمد وغیرہ وغیرہ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان ملعون سے اس کو اپنی پناہ میں لے لے گا۔ سبحان اللہ، ایک چیز یہ، دوسری چیز کبھی انسان کی اختیار میں ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ آپ اتنی بے بس ہیں کہ آپ کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، اور یہ میں نے بھی کہہ لے تو تجربہ کہہ لیں اس کو، یا جو بھی، کہ بہرحال کہ جب ذہن میں زیادہ خیالات آ جاتے ہیں تو وہاں رگتوں میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے جی دوسری پڑھی یا تیسری۔ جہاں آپ کو شک آ رہا ہے
وہاں آپ ذرا غور کیجیے گا کبھی کہ اس لمحے، اس وقت، اس نماز میں آپ کو بہت سارے خیالات ذہن میں آ گئے تھے. آپ کے ذہن میں آیا تھا کہ مجھے جانا ہے، مجھے اہل بیت پہ پروگرام کرنا ہے، مجھے مارننگ شو کرنا ہے، مجھے گھر آ کے کھانا پکانا ہے، مجھے بچوں کے یہ کام کرنا ہے، ہسبینڈ کے لیے یہ کرنا ہے. دنیا بھر کی چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. بالکل ماہرین یہ صحیح بات. کہتے ہیں، ماہرین نفسیات اور ماہرین یعنی اخلاق یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں 60,000 خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں. ذرا غور کیجئے. کہہ دینا کتنا آسان ہے، میں نے کہہ دیا، اور شاید سمجھنا اور اس کو قبول کر لینا ذرا مشکل ہوگا کہ ایک دن میں 60,000 خیالات آتے ہیں. لیکن آپ خود اندازہ کر لیں گے اگر ان کو کاؤنٹ کرنے بیٹھے شاید تو کچھ حد تک لکھ بھی لیں آپ، یا اپنے ذہن میں بنا بھی لیں کہ کیا کیا خیالات میرے ذہن میں آئے ہیں. 10 قسم کے خیالات آپ کو آتے ہیں. میں کیسے گھر سے نکلوں گی، ابھی گاڑی چابی اٹھاؤں گی، گاڑی سٹارٹ کروں گی، پھر میں اس روڈ سے جاؤں گی، پھر اس روڈ پہ پہنچوں گی، وغیرہ وغیرہ. یہ سب خیالات آ رہے ہیں اور ظاہر کاؤنٹ ہو رہے ہیں کہ کتنے خیالات ہو گئے آپ کے. یہ خیالات آپ کے ذہن میں اگر آپ ان کو ریڈیوس کر سکیں، اور ریڈیوس کرنے کا ایک طریقہ تو یہی جو میں نے بتا دیا کہ آپ تعوذ کریں، اعوذ باللہ پڑھیں. دوسرا یہ کہ آپ ان خیالات کو جھڑک دیں اپنے ذہن سے. سم ٹائم ہوتا ہے نا، انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، پھر کہتا اوہ نو. یہ جو اوہ نو کہہ کر وہ اپنے تھوڑے سے سر کو جھٹکا دیتا ہے، گویا ان خیالات کو وہ اپنے سے دور کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں بسا اوقات اور کافی حد تک انسان کے ذہن سے خیالات دور ہو جاتے ہیں. جب دور ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کو تھوڑا سا ایک فریش مائنڈ اس کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا. ایک چیز ہے وہ آپ کو مسلسل ڈسٹرب کر رہی ہے، کوئی چیز، کسی کی فکر، کسی کا خیال، چاہے وہ آپ کے فیملی ایشوز میں ہو، چاہے آپ کی کمیونٹی ایشوز میں ہو، چاہے آپ کے جاب ایشوز میں ہو. ایک دفعہ بھی سوچ لے کر نہیں. وہ یہاں تو ایک مشہور جملہ نا کہ آئی ڈونٹ کیئر. تو آئی ڈونٹ کیئر کہہ کر آپ اگر اپنے راستے پہ چل پڑیں تو کافی حد تک یہ وسوسے اور خیالات دور ہو جاتے ہیں.